آیت نمبر 58 میں خاص طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ گھریلو افراد کے لیے، گھر میں بعض اوقات نوکر چاکر بھی ہیں اور اس کے علاوہ ملازمین بھی ہوتے ہیں، غلاموں کے معاملات بھی ہیں، تو انہیں بھی خاص طور پر گو کہ وہ کام کاج کے لیے بار بار آتے جاتے ہیں، لیکن 3 اوقات ایسے بتائے گئے کہ جن میں وہ بغیر اجازت نہ آئیں۔ وہ کون کون سے؟ فرمایا کہ لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُومَ مِنْكُمْ 3 مرات، کہ وہ بھی 3 مرتبہ اجازت لے لیا کریں۔ من قبل صلاۃ الفجر، ایک نماز فجر سے پہلے، یعنی یہ وہ وقت ہوتے ہیں کہ جن میں لوگ کچھ بے تکلفی سے آرام کرتے ہیں۔ خواتین جو گھریلو خواتین ہیں وہ بھی بے تکلفی کے ساتھ اپنے آرام سے وہ رہنا چاہتی ہیں یا آرام کی طرف مائل ہوتی ہیں۔ مرد حضرات کے لیے بھی اسی طرح گھر کا ایک رہن سہن ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کتنا عمدہ اخلاق سکھا رہا ہے لوگوں کو، ہر ایک کی عزت کی حفاظت سکھائی گئی ہے۔ فرمایا کہ من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے، یعنی وہ جو رات کا تسلسل چل رہا ہے۔ اور فرمایا کہ وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، دوپہر کے وقت جب تم کچھ اپنے کپڑے کم کر لیتے ہو، کچھ کپڑے کم کر کے لوگ آرام کرتے ہیں۔ اس میں فرقان کا لفظ چونکہ شروع میں آیا، اللہ نے قرآن کو الفرقان فرمایا۔ قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کا معنی بہت پڑھی جانے والی کتاب، عربی میں قرآن کا یہ معنی ہے، تو اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں کیونکہ بہت پڑھا جاتا ہے۔ پھر اسی کو فرقان بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے، اس لیے اس کو فرقان، جیسے غزوہ بدر کے موقع پہ جب فرق ہو گیا کفر و ایمان کے درمیان تو اس لیے اس کو یوم الفرقان کہتے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن کو بھی الفرقان، تبارک الذی نزل الفرقان، بابرکت ذات ہے وہ کہ جن نے الفرقان نازل فرمایا، لیکون علی عبدہ، اپنے بندہ خاص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ تمام عالمین کو ڈرانے والے ہو جائیں اللہ کی وعید سے، ناراضگی سے۔ تو یہ ایک آفاقی گویا کہ پیغام ہے، قرآن ایک آفاقی کتاب عالمگیر ہے، اور اس میں للعالمین سے اشارہ دے دیا ختم نبوت کا کہ اب یہ نبی اور یہ کتاب عالمین کے لیے آ چکی، اب کسی کتاب کی ضرورت نہیں، اب کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی اس صورت میں بتوں کا بھی رد کیا گیا، کہ مکی صورتوں میں عام طور پر اس طرح کے مضامین اکثر ہیں کیونکہ کفار کا رد جگہ جگہ ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، کفار نے اللہ کو چھوڑ کر کچھ بت بنا لیے ہیں، لا يخلقون شيئا، کہ جو کسی چیز کو تخلیق نہیں کر سکتے وہ بت، وَهُمْ يخلقون، بلکہ انہیں خود بنایا جاتا ہے، ہاتھوں سے تراشا جاتا ہے، اپنے ہی ہاتھوں کے تراشے ہوئے خدا بن جائیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اور نہ یہ کسی ضرر کا اختیار رکھتے ہیں، نہ کسی نفع کا اختیار رکھتے ہیں۔ تو یہ بتوں کا رد اس انداز سے اللہ رب العالمین نے فرمایا، اس لیے بت پرستی کی کوئی گنجائش نہیں، صرف اور صرف توحید یعنی اللہ رب العالمین کی ہی عبادت کی جائے گی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اس کا احترام، اولیاء کرام کی صالحیت اور ولایت اور اس کی تعظیم اور اتباع، پیروی، یہ خاص طور پر یہ نیک بندوں کی پیروی ہی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ باقی یہ کہ آخر میں بس ان 2 باتوں پر اختتام ہوگا کہ ایک تو قرآن مجید پر کفار اعتراضات کرتے تھے، تو شروع میں آغاز میں الفرقان کہہ دیا، تو کفار کیا کیا اعتراض کرتے تھے؟ کہتے تھے افک افترا، یہ تو ایک معاذ اللہ من گھڑت کتاب ہے، ظلم و زورا، یہ ایک ظلم ہے، جھوٹ ہے معاذ اللہ، اساطیر الاولین، یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں، یہ سب کچھ کہا کرتے تھے۔ لیکن اللہ نے پھر ان سب باتوں کا رد کر کے قرآن کا مقام بتایا کہ اگر غور، اچھا ایک طرف جواب بھی نہیں بن پڑتا تھا اس کتاب کا، جس کو یہ کہانیاں کہہ رہے ہیں تو ایسی کہانی بنا لیں، بنا بھی نہیں پاتے تھے، تو بے مثالی کا اعتراف بھی یوں کرتے تھے اور اعتراضات بھی کرتے تھے۔ دوسری طرف حضور علیہ السلام پر اعتراضات، ما لہذا الرسول یاکل الطعام، کہ یہ رسول کیسے ہو سکتے ہیں، یہ ہماری طرح کھانا کھاتے ہیں، ویمشی فی الاسواق، بازاروں میں آتے جاتے ہیں، یہ حضور علیہ السلام پر اعتراضات کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے بالکل اختتام پر، جو آج کی تلاوت کا اختتام ہے اس میں جواب دیا کہ وما ارسلنا قبلک من المرسلین، ہم نے اے محبوب آپ سے پہلے بھی جو رسول بھیجے، الا انہم لیاکلون الطعام، وہ بھی کھانا کھاتے تھے۔ تو یہ کوئی انوکھی بات تو نہیں ہے کہ ایک رسول کھانا کھا رہا ہو، ان کا ذہن یہ بنا ہوا تھا کہ رسول کا معاملہ ہم سے اتنا مختلف ہونا چاہیے کہ کسی معاملے میں یکسانیت نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے اپنے ذہن سے بہت سے نظریات فرض کیے اور انبیاء کو اعتراضات کا نشانہ بنایا۔ اللہ نے دیکھیے کہ اپنی ذات سے بھی اعتراضات کو دور فرمایا، قرآن سے بھی اعتراضات کو دور فرمایا، اور انبیاء پر ہونے والے اعتراضات کو بھی دور فرمایا۔ تو یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ وہ حق پر ہونے والے اعتراضات کو دور فرماتا ہے، اس کا جواب ارشاد فرماتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی جواب دینے والوں میں رکھے، آمین۔ اللہ ہمیں بھی دفاع کرنے والوں میں رکھے، آمین۔ اعتراض کرنا وہ بھی حق پر، کتاب پر، اللہ رب العالمین اعتراض کرنے سے، ایسی چیزوں پر اعتراض کرنے سے ہمیں اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، حق کی پیروی اور حق کی اتباع پر ہمیں قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، بہت ہی خوبصورت انداز میں
مفتی صاحب آج کی گئی تلاوت کی تفسیر بیان فرما رہے تھے۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر زندگی عطا فرمائے، ایمان پر موت عطا فرمائے، اور بروز حشر نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت عظمیٰ سے بہرہ مند فرمائے، اور ARYQ TV کے اس اہتمام کو قبول فرمائے۔ اور میں دعوت دیتا ہوں دنیا بھر میں رہنے والے ناظرین کو کہ آئیے قرآن کے ساتھ وابستگی اختیار کر لیں اور ARYQ TV کی اس تحریک میں، یعنی کہ قرآن سے محبت کی تحریک میں شامل ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔